الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا طوبى للغرباء او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز علماء کرام، محترم سامعین، عزیز بچوں، اللہ بزرگ برتر کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں میں شامل فرمایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے نبی ہیں، قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں سب کو نبی عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا اور حضور کے حکم کے مطابق چلنا ضروری ہے. جو چلے گا کامیاب ہے، جو نہ چلے وہ ناکام ہے. آخری نبی ہیں، سب سے بڑے نبی ہیں، سارے نبیوں کے نبی ہیں، سب کے امام ہیں، اور قیامت تک کے لیے وہ نبی ہیں. اب انہی کا سکہ چلے گا. جو ان کا کلمہ پڑھے گا وہی اللہ کا بندہ اور اللہ کا نیک اور صالح بندہ کہلائے گا. اور جو اس کے خلاف جائے گا وہ چاہے کتنی بھی عبادت کرے، کتنی بھی محنت کرے، جو کچھ بھی کرے، اس کا انجام ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. یہ ہمارا ایمان. قرآن نے صاف ستھرا کہا ہے قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. ہم تمہیں دکھائیں کتنے لوگ وہ ہیں جو محنتیں تو بہت کر رہے ہیں، عبادت کے نام پر کر رہے ہیں، پہاڑ چڑھ جاتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، دور دور کے پرکم میں لگاتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، تو ان سے زیادہ مشقتیں برداشت کر رہے ہیں. لیکن هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ہم بتائیں ان لوگوں کے بارے میں جن کے اعمال سب کے سب گھاٹے اور ٹوٹے کے ہیں. وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، ساری محنت اور مشقت اسی دنیا میں گئی، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا. وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام. اب صرف قبول ہوتا ہے وہ عمل جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہو. جو حضور نے دیا ہے وہ قبول ہے، جو حضور نے نہیں دیا وہ نامقبول ہے. حضور کا دین اب قیامت تک ہے، رہے گا. اسے دنیا میں کوئی ختم نہیں کر سکتا. وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں ابتدا میں تشریف لائے تھے، حضور نے اعلان فرمایا لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. دیکھو اللہ کو مانو، انسان بنو، پاکی ناپاکی کو سمجھو، تمہیں اللہ نے بھیجا ہے، تم بہت اچھے ہو، اللہ کے محبوب ہو، بڑے ہو، نیک اعمال کرو، اللہ کو اپنا مالک اور خالق تسلیم کرو. جتنے بڑے بڑے مالدار تھے سب نے ٹھکرا دیا، غریبوں نے قبول کیا. قبول کرنے والے غلام ہیں بیچارے بلال حبشی جیسے، بچے ہیں علی بن المرتضیٰ جیسے، وفادار ہیں صدیق اکبر جیسے، اور خواتین میں سے خدیجۃ الکبریٰ جیسی. بعد میں عثمان غنی بھی ایمان لائے ہیں،
حضرت صدیق اکبر کی محنت سے۔ ایمان لانے والوں میں کچھ مالدار ہیں، زیادہ تر غریب لوگ ہیں، غلام ہیں جنہیں کچھ نہیں سمجھا جاتا، وہ لوگ وہ اسلام پر عمل کر رہے ہیں، لوگ انہیں مارتے پیٹتے ہیں، طعنے دیتے ہیں، ان پر ہنستے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی حضور کہتے ہیں کہ دیکھو ایمان لے آؤ، تو یہ بڑے بڑے مالدار اور چودھری یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ بات مان لیں جس پر یہ سارے اسے لوگ ایمان لائے۔ جو کوئی بھی اسلام پر عمل کر رہا ہے، اللہ کو سجدے کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اتنی اجنبیت سے اسے دیکھا جاتا ہے۔ ایک اللہ کی عبادت ہوتی ہے، ایسا کہیں ممکن ہے کہ سارے معبودوں کو غلط قرار دے دو اور ایک کو پوجو؟ ہر عمل کو ایسا ہی بنا دیا گیا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے ہر عمل کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیٹھ کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو ابو جہل اتنی زور سے چلایا اور سب کو جمع کیا، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر 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 ادھر، انظروا الی ھذا الرجل، اس آدمی کی طرف دیکھو، یبول کما تبول المرأۃ، یہ عورت کی طرف بیٹھ کے پیشاب کرتا ہے، کیونکہ ان کے لیے یہ سب چیزیں اجنبی تھی، وہ اسے اپنانا نہیں چاہتے تھے۔ جو سب کر رہے تھے وہ کر رہے تھے، ہم وہ کریں گے جو سب کرتے ہیں۔ نہ وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، باپ دادوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ہمارا پورا سماج، پورا معاشرہ جو برائی بھلا ہو برا ہو، اس سے بحث نہیں، جو کر رہا تھا ہم وہ کریں گے۔ آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا، حقیر فقیر چند لوگ، غریب لوگ آپ کی بات مانتے ہیں، ہم نہیں پڑھتے اس چکر میں۔ بدا الاسلام غریبا، اسلام جب آیا تھا تو اجنبی لوگ، اجنبی سمجھے جاتے تھے وہ لوگ جو اسلام پر عمل کرتے تھے، جو حضور کی بات مانتے تھے۔ کہیں کہیں گلی میں سے کوئی ایک آدھ صحابی نکل جاتا تھا تو لوگ ایسے کر کے دیکھتے تھے، گھورتے تھے، مرراتے تھے۔ دار ارقم میں چھپ چھپ کر جن کو پڑھایا جا رہا تھا، سکھایا جا رہا تھا، قرآن نازل ہو رہا تھا، آیات یاد کرائی جا رہی تھی، عبادت کرنے کا شوق دلایا جا رہا تھا، دل میں نور ایمان بھرا جا رہا تھا، وہ جب کہیں راستے میں مل جاتے تھے کسی کو تو لوگ مارتے تھے، پیٹتے تھے، ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، بھگاتے تھے، دوڑاتے تھے، پریشان کرتے تھے، بھکتیاں کستے تھے۔ جو سمجھ میں آتا تھا وہ کرتے تھے، کیونکہ یہ الپ مت میں تھے، الپ سنکھیک تھے، تھوڑے سے لوگ تھے، اجنبی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ پھر اللہ عز و جل نے اس دین کو قبولیت سے نوازا، پھیلایا، عام کیا، لوگوں کے دلوں کو قبول کیا۔ دین تو مقبول تھا ہی، لوگوں کے دلوں کو دین کے لیے قبول کیا، دین بڑھتا چلا گیا۔ لوگ بہت سارے لوگ داخل ہو گئے دین میں، ہزاروں ہوئے، پھر لاکھوں ہوئے، مدینہ منورہ میں حکومت قائم ہو گئی، بڑی بڑی جنگیں ہو گئی، اور دین فیشن بن گیا، سب دین میں شامل ہونے لگے، مسلمان بننے کو لوگ فخر سمجھنے لگے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لوگ غور سے سننے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، پھر بھی دین بہت پھیلا، حکومت بن گئی تھی اتنی بڑی، روزانہ حکومتیں بنتی چلی جا رہی تھی، ملک فتح ہو رہے تھے، مال غنیمت آ رہا تھا، جن ملکوں میں مسلمان پہنچ جاتا تھا عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور ان میں پڑھے لکھے لوگوں کو اور حدیث قرآن جاننے والوں کو اتنی عزت دی جاتی تھی، ہزاروں لوگ شریک ہوتے تھے، ان کی بات سنتے تھے، پورے ملک ایمان لا رہے تھے، اسلام پھیل رہا تھا، فیشن تھا، 1000 سال تک اسلام فیشن بنا رہا۔ پھر اس کے بعد دھیرے ڈھلان شروع ہوا، اور پھر کفر پھیلنے لگا، پھر فیشن میں وہ سب آیا جس سے اسلام نے روکا تھا، گالیاں آئیں، برائیاں آئیں، بے حیائیاں آئیں، بے پردگیاں آئیں، دھوکہ آیا، ظلم آیا، کم تولنا آیا، جتنی برائیاں دنیا میں اسلام نے مٹائی تھیں وہ دوبارہ فیشن بن گئی، پھیلتی چلی گئی، زمانے میں پھیل گئی۔
ब्याज आ गया, जुआ आ गया, शराब आ गई, नशा आ गया, वो सब आ गया। जिसको झाड़ू दे के इस्लाम ने किसी जमाने में मिटाया था और लोगों को जगाया था और ये कहा था कि इन गंदगियों से बाहर आओ, और लोग इनसे नफरत करने लगे थे इन गंदगियों से, दोबारा फिर वही सारी बुराइयां फैलती चली गई पूरे जमाने में। फैलते फैलते आज 400 साल हो चुके। दुनिया में बुराइयां फैल रही हैं, फैल चुकी हैं, और अब दुनिया में नहीं, अब मुसलमानों में फैल चुकी। वो सारी हरकतें जो गैर मुस्लिम करते थे वो मुसलमान भी करने लगे। अब इस वक्त में मुसलमान शराब भी पीने लगा, जुआ भी खेलने लगा, बुराइयां भी करने लगा, बदकारी भी करने लगा, बेपर्दगी से भी रहने लगा, कम भी तोलने लगा, झूठ भी बोलने लगा, धोखा भी देने लगा। कौन सी बुराई है? लूट खसूट भी करने लगा, दूसरों का माल भी कमाने लगा। कौन सी बुराई है जो आज मुसलमान में नहीं आ गई? आ गए, फैशन बन गया। जब बुराई फैशन बन जाती है तो लोग भलाई करने वालों को अजनबी निगाहों से देखते हैं। ये कौन आया? ये नया नया सा कौन? इसलिए कि ऐसा करने वाले कहीं कहीं नजर आते हैं, कोई कोई होता है। आज ये दुनिया बन गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में फरमाया था, देखो ये अल्लाह का दीन है, अल्लाह ने इसे भेजा है। ये जब शुरू में आया था तो अजनबी अजनबी था, लेकिन कुछ गुर्दे वाले लोग वो थे जिन्होंने उस दौर में शुरू ही में इस्लाम को कबूल कर लिया। दुनिया में भक्तियां कसी, बुरा भला कहा, गालियां दी, पत्थर मारे, दुश्मनी की, घरों से निकाला, ठुकराया, बेहुरमतियां की, बेइज्जत किया, जलील किया, रुसवा किया, लेकिन उन्होंने दीन नहीं छोड़ा। वो अल्लाह के नबी को मानते रहे, हुजूर ही के पीछे चलते रहे और ये कहते रहे कि अगर सच्चाई है तो इन्हीं के पास है, हम इस सच्चाई को नहीं छोड़ेंगे। वो वफादार थे, वो वफादार थे। जब कोई नहीं मान रहा था तो वो थोड़े से थे लेकिन वफादार थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बदाल इस्लाम गरीबा, शुरू में इस्लाम जब आया था तो अजनबी नजरों से देखा जाता था। सयाउदु गरीबा, फिर लौट के एक दिन आएगा कि इस्लाम दुनिया में फिर अजनबी हो जाएगा। फिर अल्लाह के नबी की बात मानने वाले, अल्लाह के नबी का चेहरा बुशरा रखने वाले, फिर अल्लाह के नबी की तालीम के मुताबिक नशे से, जुए से, शराब से, बदकारी से, बदकिरदारी से, बदनजरी से, बदफैली से, बदचलनी से, बुरे माल से, बुरे अहवाल से अपने आप को बचाने वाले लोग बहुत कम रह जाएंगे, थोड़े से रह जाएंगे। जिस दौर में सब गद्दार हों उस दौर में चंद वफादार जरूर होंगे। और उस जमाने में जब फैशन बनी हो बुराई, उस वक्त में जो लोग हमारे साथ वफादारी करें, तो बादिल गुरबा, इन वफादारों को हमारी तरफ से खुशखबरी सुना देना, हमारी तरफ से खुशखबरी सुना देना। कैसी खुशखबरियां सुनाते हैं? हजरत अम्मार इब्न यासिर और हजरत यासिर और इनका खानदान गरीब था, कमजोर था। मक्का मुकर्रमा में जब ईमान ले आए तो इन्हें कैद कर दिया गया, इन्हें जंजीरों से बांध दिया गया, भूखा रखा जाता था, जंजीरों से जकड़ा जाता था और रोजाना सुबह शाम इनको मारा जाता था। ये चीखते थे, चिल्लाते थे, बेड़ियों में जकड़े रहते थे, कराहते थे, धूप में जंजीरों में लोहे की जकड़े रहते थे। जब ये कराहते थे, आहें भरते थे, डंडे खाते थे, तकलीफ उठाते थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से गुजरते थे, इरशाद फरमाते थे, अबशिरू या आले यासिर फइन्न मौइदकुमुल जन्नह। ए यासिर के खानदान के लोगों, तुम बशारत हासिल करो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि तुम्हारा ठिकाना जन्नत है, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। ये है खुशखबरी जो मुमिनीन को दी जाती है रसूलुल्लाह की तरफ से।
جو لوگ اس زمانے میں جب دنیا میں برائی فیشن بنی ہو، برائی حاوی ہو، یہ تو دنیا ہے، یہاں ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ صرف اچھائی اچھائی رہ جائے، اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوگا کہ برائی برائی رہ جائے، ایسا نہیں، یہاں تو دونوں میں کبڈی ہوتی رہے گی، اچھائی اچھائی جنت میں رہ جائے گی اور برائی برائی صرف جہنم میں رہے گی۔ دنیا نہ خالص برائی کی جگہ ہے نہ اچھائی کی جگہ ہے، یہاں تو کبھی اچھائی غالب ہوگی کبھی برائی غالب ہوگی، لیکن رہیں گی دونوں۔ اب جو اس زمانے میں جب برائی کا پلڑا بھاری ہو اور سب برائی کی طرف کود رہے ہوں کیونکہ ادھر زیادہ ہے، اس وقت میں اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار رہتا ہے کہ جب سب چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، تب حضور ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، حضور ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ موقع ہے جنگ کا، پیر اکھڑ گئے ہیں خود مسلمانوں کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں جمے ہوئے، اور وہاں حضرت طلحہ موجود ہیں، جتنے تیر آ رہے ہیں سب طلحہ اپنے ہاتھ پر چھیلتے ہیں، یہ ایک ہاتھ بیکار ہو گیا تیروں کی وجہ سے، نسیں کٹ گئی، خون بہ گیا، ہمیشہ کے لیے یہ ایک ہاتھ بیکار ہو گیا، لیکن طلحہ ہیں کہ ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، اور طلحہ تیر چلا رہے، حضور فرمانے ارمی بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ سارے صحابہ تو یہ کہتے ہیں کہ حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن وہاں دیکھیے اس وقت میں جب سب ادھر ادھر ہو گئے ہیں، ایک اٹل ہے وفادار، وہ کہتا ہے حضور میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، جان دے دوں گا آپ کے قدموں میں لیکن آپ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ وقت ہے جب بشارت دی جاتی ہے، بشارت دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو جب سب چھوڑ چھوڑ کے ہمیں اور ہمارے دین کو بھاگ رہے ہوں گے، اس وقت میں جو کھڑا رہا ہمارے دین کے جھنڈے کو لے کر ثابت قدم رہا، دنیا کی برائیاں سنی، دنیا کے تانے جھیل لیے، دنیا کے سرد و گرم سب برداشت کیے، گھر والوں نے بھی منہ موڑا، خاندان والوں نے بھی منہ موڑا، سماج نے بھی منہ موڑا، بستیوں میں اجنبی کہلائے، گلیوں میں گئے تو لنچنگ ہوئی، مارے گئے، بھگائے گئے، دھتکارے گئے، لیکن اس سب کے باوجود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار ہیں۔ حضور ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، آپ کا دین چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم نے کلمہ آپ کا پڑھ لیا ہے، اب آپ ہی کے قدموں میں رہیں گے، دنیا ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے، کھرچ ڈالے، مار ڈالے، مٹا ڈالے، ذلیل کرے، رسوا کرے، لیکن ہم ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے محبت کا دم بھر چکے ہیں، اب آپ کے یہاں سے نہیں جائیں گے۔ یہ وفادار ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ رہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں انہیں میری طرف سے بشارت سنا دو، صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں میری طرف سے خوشخبری سنا دو، طوبیٰ للغرباء، یہ اجنبی کہلانے والے جو کچھ لوگ ہیں جو کبھی کسی کا مال نہیں کھاتے، کبھی کسی کا نہیں دباتے، کبھی برائی والوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، دنیا کچھ بھی کہے، لیکن یہ ہیں نبی کے مستانے اور دیوانے، ان کو میری طرف سے جنت کی خوشخبری دے دو۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ عز و جل نے ہمیں اپنے گھروں سے نسبت نصیب فرمائی ہے، اپنے دین سے تعلق عطا فرمایا ہے، اور ہمیں وفاداروں میں شامل فرمایا ہے۔ روزانہ اس کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے نبی کے وفاداروں میں شامل فرما،
اور اسی پر، اسی وفاداری پر جینے اور اسی پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ کل کو قیامت کے دن جب ہم کھڑے ہوں تو حضور فرما دیں کہ یہ میرا وفادار تھا۔ جب سب طرف دھوم مچی تھی برائیوں کی، تب یہ ایک تھا جو میری تعلیمات کو حاصل بھی کرتا تھا اور عام بھی کرتا تھا، اعلان کرتا تھا کہ نبی نے یہ کہا ہے اور سچائی اسی میں ہے، نبی نے یہ فرمایا ہے اور نجات اسی میں ہے، میں اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا، میں رہوں گا تو اسی پر قائم رہوں گا۔ دنیا والے زیادہ سے زیادہ مجھے موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں، میری موت تو آ سکتی ہے لیکن میرے ایمان کی موت نہیں آئے گی۔ میری موت ایک بار نہیں، 1000 بار آ جائے وہ گوارا ہے، لیکن مجھے اپنے ایمان کی موت گوارا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر میرا ایمان مر گیا تو پھر میری نسلوں کا تعلق ہمیشہ کے لیے خدا سے ٹوٹ جائے گا۔ اگر میرا ایمان مر گیا تو میں اپنی نسلوں کو کچھ نہیں دے کر جا سکوں گا، وہ اللہ کو ماننے والے نہیں رہ پائیں گے۔ اگر میں اپنا ایمان بچانے پر قربان ہو گیا تو میری نسلوں کو میرا ایک طریقہ مل جائے گا کہ یہ کوئی بہت بڑی نعمت تھی جس کی خاطر جان، مال، عزت، آبرو سب قربان کر دی باپ نے، لیکن ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ دولت ہے، نبی نے دی تھی، قربانی کے ساتھ دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے ہم تک پہنچائی ہے سب کچھ لٹا مٹا کر پہنچائی ہے۔ اگر ہم بھی سب کچھ لٹا کر اس نعمت کو سینے سے لگا گئے اور اپنی نسلوں کو یہ بات سنا گئے کہ دیکھو دنیا میں سب سورج کو نمسکار کر رہے ہوں گے، سب غیر اللہ کو سجدے کرنے پر آمادہ ہوں گے، سب دیپ جلا رہے ہوں گے، سب نامعلوم اپنی تعلیم کے لیے اور اپنے عہدوں کے لیے اور اپنا کیریئر بنانے کے لیے کوئی جمعہ قربان کر رہا ہوگا تو کوئی سرسوتی کی وندنا کر رہا ہوگا، کوئی اسکرٹ پہنے عیسائیوں کے اسکولوں میں پھر رہا ہوگا، نہ معلوم کون کس کی شکل میں اپنے ایمان کی قربانی دے رہا ہوگا۔ تم تعلیم سے محروم رہو، رہ جانا، لیکن ایمان سے محروم مت رہنا، اس لیے کہ یہ تعلیم الہی ہے، یہ اللہ کی تعلیم ہے، اس سے محروم نہ رہ جانا، اس سے محروم نہ رہ جانا۔ تم جیو تو ایمان کے ساتھ جینا، ایک اللہ کو مان کر جینا، اور مرو تو اسی ایک اللہ کو مانتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنی جان قربان کر دینا۔ یہ پیغام ہے جو ہر مومن کو، ایک وفادار مومن کو اپنی نسلوں کو دے کر جانا ہے۔ اس وقت میں جب چاروں طرف ہوائیں چل رہی ہیں، بادل منڈلا رہے ہیں، لوگ مختلف انداز میں، پہلے ایمان کی چوری ہوتی تھی، اب چوری نہیں ہے، اب تو سینہ زوری ہے، باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان چھوڑ دو۔ اس وقت میں جب کہ ایمان دلوں سے نکالا جا رہا ہے، چھینا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، اس دور میں ثابت قدم رہتے ہوئے اپنے اللہ پر توکل کر کے یہی اعلان کرتے رہنا کہ ہم کسی بھی قیمت پر ایمان نہیں چھوڑیں گے، پورے پکے مومن رہیں گے، 1 انچ بھی ہٹنے والے نہیں ہیں، جو چاہے وہ جائے، نہ اپنی مسجدوں سے، نہ اپنے کلمے سے، نہ اپنی اذانوں سے، نہ اپنی نمازوں سے، نہ اپنی زکوٰۃ سے، نہ اپنے مکاتب کے نظام سے، نہ اپنے قرآن سے، نہ اپنی تسبیح سے، کسی سے بھی ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ جو دل کا سکون، جو اللہ کا پیار اور محبت ہمیں اس میں نصیب ہے، وہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنی دولتوں میں نصیب نہیں ہے۔ ہمیں یہ نعمت چاہیے جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 قربانی کے ساتھ دی ہے، اس نعمت کو سینے سے لگا کر رکھنا ہے اور
محمد الرسول اللہ کے وفادار ہیں، ہمیں کوئی غداروں میں شمار نہ کرے۔ آواز لگ رہی ہے اس وقت، نبی کے غدار بن جاؤ اور جو نعمت چاہو لے جاؤ، عہدے کی نعمت، علم کی نعمت، دولت کی نعمت، ساری نعمتیں آپ کو مل جائیں گی، صرف شرط یہ ہے کہ رسول اللہ کے غدار ہو جاؤ۔ وہی بات جو کل بلال سے کہی جاتی تھی، آج بھی بلالان امت سے یہی کہا جاتا ہے، لیکن آج بھی امت میں نبی کے وفادار وہ پائے جاتے ہیں جنہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں لیکن نبی سے بے وفائی کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ ان کے حفاظت بھی فرماتے ہیں، اللہ ان کو چمکاتے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں سکون اور اعتماد کی دولت بھی عطا فرماتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سب بھوکے مار رہے ہوں، باطل ڈراتا ہے۔ دیکھیے قیامت کے قریب بہت بڑا باطل کا، کفر کا ایک امام آنے والا ہے جس کو دجال کہتے ہیں، وہ آنے والا ہے بہت جلدی، اس کے لیے ماحول بن رہا ہے۔ وہ آئے گا، دنیا سے یہ کہے گا کہ اللہ کا انکار کرو جنت لے لو، اور اگر اللہ کے حکم پر عمل کرو گے تو میں تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا، تمہیں جینے نہیں دوں گا دنیا میں، تمہیں وطن سے بے وطن کر دوں گا، زمین سے اکھاڑ پھینکوں گا، تمہیں اجاڑ دوں گا۔ اور قیامت کے قریب اللہ عز و جل اسے اتنی طاقت بھی دے دیں گے کہ وہ تمہیں اجاڑ دے گا۔ امتحان تو ہوتا ہے نا، صحابہ کو بھی اجاڑا گیا تھا، صحابہ کو بھی اجاڑا گیا تھا۔ اب قیامت کا قریب ہے تو بڑا امتحان پھر آنے والا ہے۔ جو اس امتحان کے وقت میں یہ کہہ دے کہ ہم 1000 بار اجڑنے کو تیار ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ پڑھایا ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم باطل پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم دجال کو خدا نہیں مانیں گے، ہم اپنے اللہ ہی کی عبادت کرتے رہیں گے۔ دنیا کو اجاڑنا ہے اجاڑ دے، ہمیں 100 بار اجڑنے کو تیار ہے۔ یاد رکھو یہ دن آنے والے ہیں اور بہت قریب آنے والے ہیں۔ ابھی آپ سنتے ہیں فلاں بستی میں دنگا ہو گیا، فساد ہو گیا، فلاں بستی اجڑ گئی، فلاں کالونی اجڑ گئی، فلاں مسجد ٹوٹ گئی، فلاں بستی کے لوگوں کو جیلوں میں بھر دیا، فلاں بستی کی آگ لگا دی گئی۔ یہ ابھی چھوٹا ہے، یہ چھوٹا چھوٹا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہیں، یہ بڑھے گا اور کوئی بستی نہیں بچے گی جہاں تک یہ نہ آئے۔ صاف صاف سن لیجئے، کوئی ڈرانے کی چیز نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی باتیں ہیں۔ کوئی بستی نہیں بچے گی جن پر یہ مصیبتیں نہ آئیں۔ کوئی یہ سمجھے کہ ہم دنیا میں رہیں گے اور جنت میں ہی رہیں گے، خوب آرام سے شادی میں ناچتے کودتے رہیں گے اور خوب بس مرغا مچھلی اور کباب اور تیتر اور بٹیر اور سب کھاتے رہیں گے اور ایسے ہی جیتے رہیں گے اور خوب مالدار رہیں گے، نہ ہمارا گدا ہلے گا نہ ہمارا پلنگ ہلے گا، اور اسی حالت میں ہم سب جنت میں اپنے محل بناتے رہیں گے، اور بس یہاں آنکھ بند ہوئی اور ادھر گیٹ ہم نے کھولا، جا کے چابی ملے گی، اسرائیل علیہ السلام چابی لے کے آئیں گے کہ یہ سنبھالو جنت کی چابی، بس ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر جا کے تالا کھولنا اور پھر دوسری جنت میں تمہارا پھر اکرام احترام ہوگا۔ این خیال است و محال است و جنون دیوانگی ہے، یہ دیوانگی ہے۔ دنیا میں حالات آئیں گے، سب پر آئے ہیں۔ قرآن نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یاد رکھو اگر تم نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے تو دنیا میں اللہ سے نفرت کرنے والے بہت ہیں جو تمہیں جینے نہیں دیں گے۔ آئیں گے حالات، کوئی تم سے تمہارا عہدہ چھین لے گا، کوئی تمہیں نوکری نہیں دے گا، کوئی تمہیں گھر سے نکالے گا، کوئی تمہیں وطن سے نکالے گا، کوئی تمہیں ستائے گا، کوئی تمہارا دولت لوٹ لے گا، کوئی تمہارے ساتھ مختلف قسم کے سلوک کیے جائیں گے، اور یہ کہہ کر کیا جائے گا کہ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تم جناب محمد رسول اللہ کے وفادار کیوں ہو، حضور کے غدار ہو جاؤ، ہم تمہیں اپنا لیں گے۔ دنیا باقاعدہ اعلان کرتی ہے،
دنیا باقاعدہ اعلان کرتی ہے ننگے پھرو کوئی کچھ نہیں کہے گا، برقع اڑو گے تو لوگ پتھر پھینکیں گے، باتیں کریں گے، کہا جائے گا تم دقیانوس ہو، تمہیں اسکول سے نکالا جائے گا، کالج سے نکالا جائے گا، بھگایا جائے گا، ڈرایا جائے گا، سب کچھ ہوگا۔ لیکن مومن اس کو کہتے ہیں جس نے ایک بار وفاداری کا عہد کیا ہے تو مومن کی زبان بدلتی نہیں ہے، وہ اللہ کا وفادار ہے، وہ رسول اللہ کا وفادار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام مٹنے نہیں آیا، دنیا میں کوئی ڈرانے والا اسے مٹا نہیں سکتا۔ مومن کے دل میں سچا ایمان جب بھر جاتا ہے تو وہ مرتا بھی ہے تو خوشی خوشی مرتا ہے، خوشی خوشی مرتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے جاتا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم شبتست بر جرید عالم دوام ماں، ہمیں کوئی مار ہی نہیں پایا۔ حضرت عمر کی شہادت ہوئی لیکن آج بھی آپ عمر کو کتنے ادب سے نام لیتے ہیں۔ حضرت علی کی شہادت ہوئی لیکن کس ادب سے نام لیا جاتا ہے۔ حضرت حسین کی شہادت ہوئی لیکن کس ادب سے نام لیا جاتا ہے۔ جتنوں کو دنیا نے مار دیا آج بھی ان کا نام زندہ ہے، ان کے کارنامے زندہ ہیں، ان کی عزت زندہ ہے، ان کی تعلیم اور ان کا پیغام زندہ ہے۔ وفادار کبھی مرتا نہیں ہے، وفادار کبھی مرتا نہیں۔ یہ قیامت کے قریب کے زمانہ ہے، اس میں یہ فیصلہ اور ہمیں آپ کو کرنا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کر کرنا ہے کہ یہ بتا دو کہ ہم حضور کے وفاداروں میں شامل رہنا چاہتے ہیں یا غداروں میں۔ سماج تو کہے گا، سماج تو کہے گا کہ دیکھو مکھ دھارے میں چلو، جو دنیا کر رہی ہے وہ کرو، ٹیڑے آڑے اکیلے مت چلو، دنیا سے الگ ہٹ کے کیسے زندگی گزرے گی۔ یہ اس وقت بھی کہا گیا تھا جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی توحید کا اور اس کی بات ماننے کا اور اپنے رسول ہونے کا اور اللہ کی کتاب کے نازل ہونے کا اعلان کیا تھا، تب بھی لوگوں نے یہی کہا تھا کہ ہٹ کے کیسے چلو گے۔ مارا تھا صدیق اکبر کو اسی بات پر کہ دنیا سے ہٹ کر کیسے چلو گے، لیکن اس دور میں بھی لوگوں نے قسم کھائی تھی کہ ایک مرتبہ جب محمدی قدم پکڑ لیے ہیں اب کسی بھی قیمت پہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے نام آج تک روشن ہیں، ان کی خدمات آج تک روشن ہیں، وہ دنیا میں سب سے بڑے ولی بن کر زندہ ہیں۔ ایسے ہی جو آج کے زمانے میں اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کر سب سے یہ عہد لے لے کہ دیکھو زمانہ ہلائے گا، آندھی آئیں گی، طوفان آئیں گے، ہم سب کچھ تج دینے کو تیار ہیں لیکن حضور سے بے وفائی نہیں کریں گے۔ یہ عہد ہے ہمارا، جس کو ہمارے ساتھ چلنا ہو وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ ہم تو وفادار بن کر جینا چاہتے ہیں اور مرنا چاہتے ہیں۔ جو اس عہد پر آ گئے، جنہوں نے یہ قسم کھا لی، وہی ہیں دنیا میں جن کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہ کہو کہ دنیا میں ہم کسی کو نہیں مانتے سوائے اللہ کے، یہ کہہ تو دو، اسی میں تمہاری فلاح اور کامیابی ہے۔ تمہیں جکڑنے والے کچھ دن آنکڑے ڈالیں گے، آخر میں تھک جائیں گے، کوئی تمہیں نہیں پکڑ سکتا، اس لیے کہ تم سمندر کے ہو۔ جو کنویں کی اور نالے کی مچھلیاں پکڑنے والے ہیں وہ سمندر والوں کو نہیں پکڑ سکتے۔ مومن وہ ہے جو اللہ کی رحمت میں تیرتا ہے، مومن وہ ہے جو اللہ کی رحمت میں تیرتا ہے۔ یہ ڈرانے والے، ہانکا کرنے والے کہاں پہنچیں گے ان سمندروں تک؟ نہیں پہنچ سکتے۔ دیکھیے یہ حالات آنا طے ہے، آج جو ہیں کل اس سے زیادہ خطرناک ہوں گے، لیکن اپنے نبی کے وفادار بننے کی قسم کھاؤ، عہد کرو۔ یہی پیغام ہے جو ہر مومن بھائی تک پہنچا دینا ہے۔ لا تہنوا ولا تحزنوا، ڈرنا مت،
تم عمل کرو گے، تم دین پر چلو گے، حضور کے وفادار رہو گے، لوگ ڈرائیں گے، لیکن یاد رکھو کفر کی عادت ہے ڈرانے کی، اور ایمان کی فطرت ہے نہ ڈرنے کی۔ ایمان والا کبھی ڈرتا نہیں، ایمان والا کبھی ڈرتا کسی سے نہیں ڈرتا، نہ محلے والوں سے، نہ قوم والوں سے، نہ بستی والوں سے، اور وہ ایک سب سے بڑا بھوت ہوتا ہے، اس کو بیوی کہتے ہیں، نہ بیوی سے نہ بچوں سے، کسی سے نہیں ڈرتا، وہ خالص اللہ سے ڈرتا ہے، اسی کا وفادار رہتا ہے۔ بس یہی ایک پیغام ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے نبی کے وفاداروں میں اس زمانے میں جب سب ساتھ چھوڑ چھوڑ کر بھاگتے چلے جا رہے ہیں، ہر بستی میں اکا دکا لوگ ملتے ہیں، اس زمانے میں اللہ اپنے نبی کے وفاداروں میں ہمیں شامل رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک